بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صراط الجنہ چینل میں خوش آمدید۔ آج کے ٹاپک میں ہم بات کریں گے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں۔ آپ کا نام عثمان اور لقب ذوالنورین، آپ کا نسب 5ویں پشت پر جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ آپ کی ولادت واقع فیل کے 6 برس بعد ہوئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی رہنمائی سے مشرف باسلام ہوئے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے بہت پہلے اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک دن پہلے دولت ایمان حاصل ہوئی۔ آپ کا قد مبارک متوسط اور رنگ مبارک سفید زردی مائل تھا۔ چہرہ انور پر چچک کے چند نشانات تھے۔ سینہ مبارک کشادہ تھا۔ داڑھی مبارک گھنی، سر پر بال رکھتے تھے۔ اخیر عمر میں زرد خضاب بالوں میں لگاتے تھے اور دانتوں کو سونے تار سے بندھوایا تھا۔ قبل از اسلام بھی قریش میں بہت عزت تھی اور بڑے صاحب بے حیا اور بڑے سخی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد تھے۔ 2 صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آئیں۔ پہلے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ کا نکاح ہوا، پھر ان کی وفات کے بعد حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی زوجیت میں آئیں، جنہوں نے 9 ہجری میں وفات پائی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد خلافت کے لیے منتخب کیے گئے اور 12 سال مسند خلافت کو رونق دینے کے بعد 18 ذی الحج 25 ہجری کو بڑی مظلومیت کے ساتھ باغیوں کے ہاتھ سے شہید ہوئے اور مقام خشق کوکب میں مدفن پایا۔ خاندان قریش کے باعزت لوگوں میں سے تھے۔ اپنی ثروت اور سخاوت کی وجہ سے کافی شہرت حاصل تھی۔ حیا کی صفت میں آپ بے مثال تھے، یہاں تک کہ گھر کے اندر نہانے کے لیے دروازہ بند کر کے کپڑے اتارتے تھے تو بھی کھڑے نہ ہوتے تھے۔ قبل اسلام بھی بت پرستی نہیں کی اور شراب بھی نہیں پی۔ اس صفت میں آپ اور حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دونوں ہم ممتاز تھے۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی رہنمائی سے مشرف باسلام ہوئے اور ان کے مسلمان ہونے کا علم کفار قریش کو ہوا تو بڑی ایذا دی گئی۔ ایک دن ان کے چچا حکم بن عاص ان کو پکڑ کر رسی سے مضبوط باندھا اور کہا، تم نے اپنے باپ دادا کا دین ترک کر کے نیا دین اختیار کیا ہے۔ اللہ کی قسم میں تم کو نہیں کھولوں گا یہاں تک کہ تم اس نئے دین کو ترک کر دو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، میں دین اسلام کو کبھی ترک نہیں کروں گا۔ آخر ظالم اپنی ظلم سے عاجز آ گئے اور ان کو رہائی مل گئی۔ مسلمان ہوتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح ان سے کر دیا، اور جب کفار نے مسلمانوں کو ایذا رسائی پر کمر باندھ لی تو ماں حضرت رقیہ کی ہجرت کر کے ملک حبشہ چلے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ عثمان پہلے شخص ہیں جنہوں نے حضرت ابراہیم اور لوط علیہ السلام کے ماں اپنے اہل بیت کی ہجرت کی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پھر فور حبشہ سے واپس آئے اور غزوہ بدر آپ ہی کی موجودگی میں پیش آیا۔ حضرت جعفر تیار اور ان کے ساتھیوں کی واپسی مبشہ سے دیر میں ہوئی۔ یہ لوگ غزوہ خیبر کے بعد واپس آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مالی خدمات بھی بہت کیں اور بڑی اچھی دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاصل کیں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کے لیے کھانے کا سامان حاضر کیا جو کہیں اونٹوں پر لدا ہوا تھا۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر فرمایا کہ یا اللہ، میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی راضی ہو جا، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی فرمایا کہ حضرت عثمان کے لیے دعا کریں۔ چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سب نے مل کر دعا کی، اور جب غزوات کا سلسلہ شروع ہوا تو بدر سے لے کر تبوک تک تمام غزوات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شریک رہے۔ جب غزوہ بدر پیش آیا تو حضرت رقیہ بیمار تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عثمان، تم رقیہ کی تیمارداری کرو، تم کو شریک بدر کا ثواب ملے گا۔ چنانچہ آپ اس غزوہ میں نہ گئے اور تیمارداری میں مشغول رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو بدریوں میں شمار فرمایا اور مال غنیمت میں بھی حصہ دیا۔ غزوہ احد میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کی خبر مشہور ہوئی تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین میں ایک عجیب سی نہایت بے چینی سی پھیل گئی تھی، اور اس پریشانی اور بدحواسی میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ میدان جنگ سے ہٹ گئے۔ بعض روایات میں ہٹ جانے والوں میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا نام بھی شمار کیا جاتا ہے، اگرچہ ان ہٹ جانے والوں کی کوئی ملامت نہیں۔ اول یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر سے سراسیمہ ہو کر ہٹے تھے۔ دوم اس لیے ان ہٹ جانے والوں سے متعلق صاف طور پر قرآن کریم میں وارد ہوا ہے کہ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، یعنی تحقیق کہ اللہ رب العزت نے سب کو معاف کر دیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جلیل الشان المناقب صحابی کے متعلق کسی قابل اعتراض کا ثبوت، کسی معمولی روایت جو اخبار حدیث کی حیثیت رکھتی ہو، ہرگز نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا میدان احد سے ہٹ جانا قابل تسلیم نہیں۔ حدیبیہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنی جانب سے منصب سفارت پر مقرر کر کے مکہ بھیجا تو کفار مکہ نے ان کو قید کر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خبر پہنچی کہ ان کو شہید کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑا صدمہ ہوا، اور انتقام کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کی موت کی بیعت لی۔ اثناء بیعت میں خبر ملی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ زندہ ہیں۔ یہ خبر سن کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک ہاتھ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ قرار دیا اور دوسرے ہاتھ پر رکھ کر فرمایا کہ یہ بیعت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب سے ہے۔ اسی بیعت کا نام بیعت رضوان ہے، اور اللہ رب العزت نے اس بیعت کے کرنے والوں کو حق پر فرمایا کہ ہم سے راضی ہو گئے، اور اس بیعت میں حضرت عثمان کا حصہ سب سے زیادہ رہا، کیونکہ انہوں نے رسول کے ہاتھ سے رسول کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ غزوہ تبوک میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے بڑا کام یہ کیا کہ اس غزوہ تبوک کے زمانے میں مسلمانوں پر افلاس طاری تھا۔ اسی وجہ سے اس غزوے کا نام جیش العسرہ رکھا گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اس لشکر کا سامان درست کر دے اس کو جنت ملے گی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں 100 اونٹ دوں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ترغیب دی تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پھر کھڑے ہوئے
اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں 200 اونٹ دوں گا۔ اور جب تیسری مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو یہ اپنے گھر گئے اور 1000 اشرفیاں لا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن میں ڈال دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر کھڑے تھے، بیٹھ گئے اور ان اشرفیوں کو ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں ڈالتے تھے اور فرمانے لگے، مزئی عثمان بعمل بعد الیوم، یعنی آج کے بعد عثمان جو چاہے کرے، کوئی کام ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ عدل و انصاف اور خوف خدا کا یہ علم تھا کہ ایک مرتبہ تنبیہاً آپ نے کسی غلام کا کان مروڑ دیا تھا۔ اس نے اس سے فرمایا کہ تم مجھ سے قصاص لے لو، تم بھی میرا کان مروڑ دو۔ اس نے حکم کی تعمیل کے لیے آپ کا کان اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ آپ نے فرمایا، زور سے مروڑو۔ میں نے بھی زور سے مروڑا تھا۔ دنیا میں قصاص کا ہو جانا آخرت کے قصاص سے بہتر ہے۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے رخصت ہونے لگے تو لوگوں نے ان سے درخواست کی کہ آپ کسی کو اپنی جانشینی کے لیے منتخب کریں۔ آپ نے فرمایا، 6 شخص ہیں، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن، سعد بن ابی وقاص۔ ان سے کوئی مستحق خلافت نہیں، ان میں سے کسی کو منتخب کر لینا، مگر 3 دن سے زیادہ انتخاب میں دیر نہ کرنا۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین کے 6 حضرات جمع ہوئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ 6 میں سے 3 کو سب اختیار دیے جائیں۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا اختیار حضرت علی کو دیا اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا اختیار حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا۔ جب حضرت سعد نے کہا کہ میں اپنا اختیار حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیتا ہوں، حضرت عبد الرحمن نے کہا کہ اچھا، اب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں جو اپنی خلافت نہ چاہتا ہو، انتخاب کا اختیار اس کو دے دیا جائے۔ یہ سن کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں خاموش رہے۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، میں اپنے لیے خلافت نہیں چاہتا، میرے سپرد کیجیے، میں آپ دونوں میں جو افضل ہوگا اس کو منتخب کروں گا۔ چنانچہ عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انتخاب دیا گیا اور 3 دن کی مہلت دی گئی، اور حج کا موسم تھا، لوگ حج سے فارغ ہو گئے، مدینہ منورہ آئے ہوئے تھے، لہٰذا علاوہ مدینہ کے دوسرے علاقوں کے لوگوں کا اجتماع بھی اس وقت بہت زیادہ تھا۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خفیہ طور پر مسلمانوں کی رائے لی۔ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے 2 شخص بھی ایسے نہ ملے جو حضرت علی کو حضرت عثمان پر ترجیح دیتے ہوں، لہٰذا بنا کسی نزاع و اختلاف کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب ہو گیا اور سب نے ان کے دست مبارک پر بیعت لی۔ 12 سال 12 دن آپ نے خلافت کے فرائض سر انجام دیے۔ اسلامی فتوحات کا سلسلہ بھی آپ کے عہد مبارک میں قائم رہا اور مسلمانوں کی دین و دنیاوی ترقیات یوماً فوقتاً بڑھتی گئیں۔ آپ کی شہادت باللحاظ اپنی مظلومیت و مصیبت کے باللحاظ ان نتائج و فتن جو اس شہادت سے پیش آئے، اس امت میں سب سے پہلی اور بے نظیر شہادت ہے۔ مسلمان باہم متفق اور متحد تھے اور سب کے متفرق قوت کفر اور شعار کفر کے فنا کرنے کی صرف ہو رہی تھی اور برکات نبوت ان میں موجود تھی، مگر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شہید ہونا تھا اور برکات لے لی گئی اور باہم اختلافات پیدا ہو گئے، اور وہ تلوار جو کافروں کے قتل کے لیے تھی آپس میں چلنے لگی، بلکہ روز بروز اختلاف کا دائرہ وسیع ہوتا گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے نتائج نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی بیان فرما دیے تھے۔ جن احادیث میں یہ پیشن گوئیاں ہیں وہ تو
تواتر و معنی کی حد کو پہنچ گئی ہیں، جنہیں چند روایات حسب ذیل ہیں۔ عشرہ مبشرہ والی حدیث جو بخاری اور مسلم حدیث کی دوسری کتابوں میں بھی ہے، جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو خبری جنت سناؤ اس تکلیف پر جو ان کو پہنچائی گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک فتنہ کا ذکر کیا اور حضرت عثمان کی طرف اشارہ کر کے ارشاد فرمایا اس فتنہ میں ضمن قتل کیا جائے گا۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، تم کو ایک قمیص پہنائیں گا اور اگر اس کو اتارنا چاہیں تو تم نہ اتارنا۔ حضرت قعب بن عجزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک فتنے کا ذکر کر کے ایک نقاب پوش آدمی کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا یہ اس دن ہدایت پر ہوگا۔ میں نے دیکھا تو وہ حضرت عثمان تھے، میں ان کو رسول کے سامنے لے گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہی کے متعلق فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، تم اپنے امام کو قتل کر دو گے اور آپس میں خون ریزی کرو گے اور دنیا کے وارث بدترین لوگ وہ رہ جائیں گے۔